فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بید محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام میں دو سلسلے ہیں، ایک نبوت کا سلسلہ ہے، ایک امامت کا سلسلہ ہے۔ نبوت کا سلسلہ بناء اسلام کا سلسلہ ہے، امامت کا سلسلہ بقائے اسلام کا سلسلہ ہے۔ کل بات یہاں پر آ کے نامکمل رہ گئی تھی کہ جناب ابراہیم نے اپنی مسلسل قربانیاں دیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی۔ بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا اور بیٹا چھری کے نیچے آیا۔ جب اسماعیل چھری کے نیچے آئے تو دو محبتیں تل رہی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اولاد کی محبت، اور یہ ثابت کر دکھایا کہ معبود مجھے اپنی اولاد پیاری نہیں ہے بلکہ مجھے تو پیارا ہے۔ تو آواز آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ عزیزان محترم، اب جناب موسیٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون سے کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو باطل کرے گا، جو حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل کہے گا، سچ کو سچ کہے گا، جھوٹ کو جھوٹ کہے گا۔ تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کیا۔ سنیے گا عزیزان محترم، بچوں کو قتل کروانا شروع کیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون کے سپاہی اس کو قتل کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے تاکہ کوئی بچہ پیدا ہو کے فرعون کے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو سکے۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو دریا کے حوالے کر دو۔ ماں بچے کو ایک صندوق میں لٹالتی ہے، لٹا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ دریا کی موجیں اس صندوق کو لیے ہوئے چل رہی ہیں، ماں وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے، مگر بہن کا کیریکٹر قرآن نے بیان کیا کہ بہن بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہاں تک کہ فرعون کے محل تک وہ صندوق پہنچا۔ فرعون اور جناب آسیہ صبح کی سیر کر رہے تھے، سمندر کے کنارے اپنے محل میں کھڑے ہوئے، دیکھا ایک صندوق بہتا چلا جا رہا ہے، ایک صندوق بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ دیکھو اس صندوق میں ہے کیا، یہ صندوق اتارو، اٹھواؤ یہاں سے۔ صندوق غوطہ خور کودے سمندر میں اور وہ صندوق کو لے کے آتے ہیں۔ صندوق کھولا جاتا ہے، اس میں ایک چاند سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔
فرعون کو بچے پر پیار آیا، اس نے چاہا کہ بچے کو گود میں لیں، صندوق سے نکالا، گود میں لینے کی کوشش کی۔ جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے اتنی کس کے تماچا مارا، اتنی کس کے تماچا مارا کہ فرعون سمجھ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ بی بی آسیہ نے بڑی کوشش کی کہ بچہ کھیل رہا ہوگا، ہاتھ لگ گیا ہوگا ادھر ادھر، کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ جو پٹتا ہے وہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے مارے گئے ہیں۔ جب ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا تو تاریخ اسلام میں ہمیں دو تماچے ملے، ایک موسیٰ نے فرعون کے منہ پر مارا، ایک مولا علی نے ابو جہل کے منہ پر مارا۔ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو یہ ابو جہل بتوں کے تلوے کی مٹی ہر بچے کی آنکھوں میں لگاتا تھا۔ ابو طالب کے بھی آیا گھر میں مولا علی کے لگانے کے لیے۔ مولا علی نے دیکھا ابو جہل آ رہا ہے، آنکھیں بند کر لیں، اور قریب آیا، آنکھیں بند کر لیں، اور قریب آیا، اپنا نجس ہاتھ عین اللہ کی آنکھوں میں لگانے کی کوشش کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے ہاتھ اٹھایا، ابو جہل کے اتنی کس کے تماچا مارا کہ ابو جہل ادھر جا کے گرا، مٹی ادھر جا کے گری، اور مرتے مر گیا، منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہا، منہ سیدھا نہ ہوا۔ اگر آپ وجہ پوچھئے گا وجہ کیا ہے، فرعون کے اثر وقتی ہوا، ابو جہل کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہا۔ موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر تھے، اثر بھی وقتی ہو کے رہ گیا۔ علی دائمی شریعت کا رہبر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو عزیزان محترم رک کے ایک جملہ سنیے کہ فرعون کو جب بچے کو پیار آیا تو جناب موسیٰ نے مارا، اور موسیٰ نہیں چاہتے کہ ہم چند لمحے ہی کے لیے صحیح فرعون کی آغوش میں چلے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ موسیٰ تو کافر کی گود میں نہیں جانا چاہتے اور محمد کافر کے گھر میں پل رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ کہا کہ ہم امتحان لیں گے۔ یہ وہی بچہ ہے، ضد کر لی اس نے کہ ہم امتحان لیں گے، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جس نے ہمیں تماچا مارا، جس کا ہمیں انتظار تھا۔ بی بی آسیہ نے زور دیا، نہیں، کہا کہ ایک تخت میں انگارے رکھے گئے اور ایک طرف جواہرات رکھے گئے۔ کہا اگر یہ جواہرات اٹھا لے تو یہ وہی بچہ ہے، اگر انگارے اٹھائے تو یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنا ہاتھ جواہرات کی طرف بڑھایا، فرشتے نے ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا، جس سے ان کا ہاتھ بھی جلا اور منہ بھی جلا، اور اس سے جناب فرعون کی جان، جناب موسیٰ کی جان بچ گئی، اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسماعیل کے لیے دمبا بھیج دیا، حسین کے لیے کربلا میں نہ بھیجا۔ ہم نے کہا ہمیں یہ بھی پالیسی نہیں سمجھ میں آتی کہ جناب موسیٰ کے لیے دو انگارے نہیں ٹھنڈے کر پا رہا ہے، جناب ابراہیم کے لیے پورا جہنم گلزار کر دیا۔ کہا تم معاملہ نہیں سمجھے، جس میں دین کا فائدہ ہوتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ وہاں دین کا فائدہ اس میں تھا کہ موسیٰ جل جائیں، یہاں دین کا فائدہ اس میں تھا کہ ابراہیم بچ جائیں۔ تو ہم نے بھی کہا وہاں دین کا فائدہ اس میں تھا کہ اسماعیل بچ جائیں، یہاں دین کا فائدہ اس میں تھا کہ حسین شہید ہو جائیں۔
عزیزان محترم، یہ موسیٰ ہیں، موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا۔ سنیے گا، اللہ کو غرور پسند نہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وصی ہو، چاہے اللہ کا نیکوکار بندہ ہو، اللہ کو غرور ذرا سا نہیں پسند ہے۔ موسیٰ کو علم پر غرور ہوا، کہا موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی، پہلے جا کے کچھ سیکھو، خضر کے پاس جا کے کچھ سیکھو، اور اس کے بعد بتانا تمہارے پاس کتنا علم ہے، اس کے بعد بتانا تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ موسیٰ چلے، خضر کے پاس آئے، کیا بات ہے موسیٰ کیوں آئے ہو؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ کہا میری ایک شرط ہے کہ سوال نہ کرنا، وائے، کیوں، یہ کیوں کیا، یہ نہ کرنا، جو میں کروں خاموشی سے اس کو دیکھتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم، جو آپ کریں میں خاموشی اس پر خاموش رہوں گا، میری خاموشی رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا، کہا آؤ موسیٰ اس دریا کو عبور کیا جائے۔ کشتی پر بیٹھے، دو نبی کشتی پر بیٹھے ہیں، دریا کو پار کر رہے ہیں۔ جب دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو کہا کہ موسیٰ ذرا اس کشتی کو ریت میں لے کے آؤ پانی سے۔ موسیٰ کھینچتے ہوئے ریت میں لے کے آئے، جناب خضر نے کشتی کو الٹا کیا اور الٹا کر کے اس میں چھید کر دیے۔ جب کشتی میں چھید ہو گئے تو جناب موسیٰ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کشتی میں چھید کیوں کر دیے، اس کشتی کو آپ نے عیبدار کیوں کر دیا، اچھی خاصی کشتی تھی اس میں چھید کر دیا۔ کہا کہ تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا، تم نے سوال کیا، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تلک رسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ہر نبی کا اسٹینڈرڈ ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا معیار ایک سا نہیں ہے، ہر نبی کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے۔ ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جب نبیوں کی بات آئی تو کہا ہم نے رسول بنائے، ہم نے نبی بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جب امامت کی بات آئی تو کہا صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہیں۔ وَكُلُّنَا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ پتہ یہ چلا جب دین بن رہا تھا تو چھوٹا و بڑا تھا، جب بن گیا تو سب برابر ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ تو عزیزان محترم آگے بڑھے، ایک دوسرے قریے میں آئے، ایک دوسرے گاؤں میں آئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے نہ عزت کی، نہ احترام کیا، نہ کھانے کو پوچھا، نہ پانی کو پوچھا۔ جس قریے میں دو نبی پہنچے ہوں ان لوگوں نے کوئی رسپیکٹ نہیں کی۔ جناب موسیٰ کو بہت برا لگا، تو انہوں نے آئیے قبلہ آگے تشریف لیں، آگے آ جائیں۔ تو عزیزان محترم، تو انہوں نے یہ کیا، جناب موسیٰ سے جناب خضر نے کہا جب وہاں سے نکلنے کا وقت آیا کہ آؤ موسیٰ اس دیوار کو بنا دے۔ دیوار تو بن گئی، کہنے لگے اچھی خاصی دیوار کو کیوں بنا دیا آپ نے، گر جانے دیتے، یہ ہمارے کس کام کی تھی۔ کہا موسیٰ پھر تم نے سوال کیا، تم سے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا۔ کہا کہ ایک موقع اور دے دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے۔
کہا چلو، اب دونوں نبی ایک دوسری بستی میں پہنچے، جناب خضر بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں۔ دوسری بستی میں آئے، دیکھا بہت سے بچے کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایک بچے کی طرف بڑھے، ایک بڑا پیارا خوبصورت بچہ تھا، اس کے قریب آئے، قریب آ کے جناب خضر نے ایک تماچا مارا، وہ بچہ گرا اور گر کے ختم ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ کہنے لگے کہ یہ اچھے خاصے بچے کی جان لے لی، اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے مار دیا، ایسا کیا کون سی کام آپ پڑا تھا کہ آپ نے اس کو مار دیا؟ کہا تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ کہا اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے بھی نہیں، مگر جواب دیجئے، جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کشتی میں چھید کیوں کیے؟ کہا وہ کشتی ایک غریب ملاح کی تھی، جو غریب ملاح بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا رزق تلاش کرتا تھا۔ پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے بادشاہ کا، کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں، جب وہ اس کشتی کو عیبدار پائے گا تو اس کشتی کو چھوڑ دے گا۔ کہا کہ وہ دیوار کیوں بنائی؟ کہا وہ دیوار میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا حق کسی کو مل جائے۔ بچے چھوٹے ہیں، لہذا جب بڑے ہوں گے تو ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا۔ کہا اس بچے کو کیوں مارا؟ کہا یہ بہت لائق ماں باپ کا بیٹا ہے، آگے چل کے والدین کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، لہذا اللہ اس کے عوض میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو کئی نبیوں کی ماں بنے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ کہا جاؤ خضر، تمہارا راستہ موسیٰ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ خضر نے موسیٰ کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، کل علم پر غرور تھا، کہا کہ تم میرے ساتھ 3 قدم نہیں چل سکتے، آئیے ہم آپ کو رسول کی مسجد میں لیے چلتے ہیں۔ رسول اللہ کی مسجد بھری ہوئی ہے، زانو پر بڑا نواسہ بیٹھا ہے، تاریخ نے حسن ابن علی نام لکھا ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، پلکے سفید، بھوے سفید، آئے مسجد میں، رسول اللہ سے کچھ سوال کیے تو رسول اللہ نے اس بچے کو زانو سے اتارا، الگ بٹھایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ آج اس بچے سے پوچھ لو، میں چاہتا ہوں کہ آج اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ وہ بزرگ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، بڑے ادب سے اس بچے کی طرف مڑ گئے اور اس بچے سے سوال کرنے لگے۔ بچے نے سوالوں کے جواب دیے۔ جب سوال کرنے والا دروازہ مسجد پر پہنچا تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں مطمئن جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مطمئن تھے، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بچہ بھی مطمئن تھا، پھر آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے پہلو میں بیٹھنے والے صحابہ بھی تو مطمئن ہو جائیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل۔ اب یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ کہا کہ یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر میرے پاس علمی مسئلے لے کے آتے ہیں، سوال لے کے آتے ہیں۔ آج میں نے اپنے بیٹے حسن کی طرف، حسن ابن علی کی طرف متوجہ کر دیا ان کو۔ وہ میرے بیٹے حسن سے مسئلے پوچھ کے جا رہے ہیں۔ رک کے ایک جملہ سنیے، وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کرتے، وہ کمسن امام حسن سے مسئلے پوچھ کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے علم امامت، یہ ہے علم امامت۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب امام حسن بیٹھے ہیں،
بائی جانب امام حسین بیٹھے ہیں، ایک شخص شام سے سوالوں کی گٹھری پیٹھ پر لاد کے مولا علی کی بزم میں آتا ہے، رٹا رٹایا کہ علی کے پاس جا کے یہ سوال کرنا ہے۔ علی ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہتا ہے کہ یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ کہا تو میری رعایا میں سے نہیں ہے، تو شام سے آ رہا ہے، تجھے حاکم شام نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آنے والے تو جھوٹ بولا اور علی سے جھوٹ بولا، جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھتی ہو اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی؟ کہا تو شام سے آ رہا ہے، اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے ہوئے سوالوں کی، میرے علم کا امتحان لینے آیا ہے۔ یہ میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں حسن و حسین، اس میں جس سے دل چاہے اس سے پوچھ لے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور امام حسن علیہ السلام سے اس نے کچھ سوال کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا یہ بتائیے کون سی شے کی شے پر غالب ہے؟ اگر پوچھا جائے تو خود بھی نہ بتا پائے، یہ امامت ہی ہے۔ کہا کون سی شے کی شے پر غالب ہے؟ کہا سن، پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہے پر آگ غالب ہے، آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی پر ابر غالب ہے جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے، ابر پہ ہوا غالب ہے جو ابر کو اڑایا کرتی ہے، ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو ہواؤں کو چلایا کرتا ہے، اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے زانو پر مارا، کہا سن، ہم فرزند غالب و کل غالب، ہر سوال پر غالب ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، اس لیے امام حسن نے صلح کر لی۔ امام صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کر، جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کر۔ آپ کے جذبات میں نہ صلح کرے گا نہ جہاد کرے گا، اللہ کی مرضی دیکھ کے صلح کرے گا۔ صلح نامہ ہے کیا؟ شرائط و صلح کیا ہیں؟ صلح کر لی، یہ سن لیا امام حسن انصاف پسند تھے، صلح پسند تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ اور حسین نے جنگ کی، دونوں بھائیوں میں اختلاف تھا۔ اگر آپ کو حسن و حسین کی زندگی میں تعداد ملتا ہے تو ہمیں رسول کی زندگی میں تعداد ملتا ہے، ہمیں رسول کی زندگی میں تعداد ملتا ہے۔ حدیبیہ میں صلح کی، خندق و خیبر میں جہاد کیا، کون سا رسول اچھا لگتا ہے؟ حدیبیہ والا کہ خندق و خیبر والا؟ امام ہو یا نبی ہو، صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے، جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی دیکھ کے۔ عزیزان محترم، جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا۔ اگر حسن ابن علی کربلا میں ہوتے تو ویسے ہی جہاد کرتے جیسے حسین نے کیا، ویسے ہی تلوار چلتی جیسے حسین چلا رہے تھے۔ اگر موقع ملا تو کل ایک جھلک دکھاؤں گا امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کی۔ آج وقت نہیں، ادا کا وقت قریب ہے۔ عزیزان محترم، جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا۔ جب جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو خیمے کے گوشے میں آ کے بیٹھے، بازو سے تعویذ کھولا، لکھا تھا میرا لال قاسم، کربلا میں یہ حسن نہ ہوگا، تم میرے بھائی حسین پر اپنی جان قربان کر دینا۔ ہاں عزیزو، 7ویں محرم ہو گئی،
ذرا کان لگا کے حسین کے خیموں کی طرف سنیے، ایک آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سکینہ پیاسی ہیں، گہوارے میں علی اصغر پیاسے ہیں۔ سر پر بابا کی تحریر کو رکھا، تیز قدموں سے حسین کے پاس آئے، کہا کہ چچا جان بابا کا وصیت نامہ لے کے آیا ہوں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، پڑھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے، کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔ جب قاسم کو رخصت کرنے لگے تو حسین پر غشی طاری ہو گئی، عباس میرا قاسم جا رہا ہے، عباس۔ اللہ اللہ، قاسم کے سائز کی کوئی زرہ نہیں تھی۔ بچے مختل میں زرہ نہیں پہنتے، بچے مختل میں جاتے ہی نہیں تو زرہ کہاں بنی۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا۔ ایک ریشمی کرتا جناب قاسم کو پہنایا گیا۔ ریشمی کرتا پہن کے جب آگے بڑھنے لگے، عباس نے گود میں لے کر قاسم کو سوار کیا۔ حسین پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آواز دی قاسم ادھر آؤ۔ قاسم کو بلایا، بلا کے گریبان چاک کر دیا، بلا کے گریبان چاک کر دیا۔ اے مولا گریبان جو چاک کیا؟ کہا کہ پوتا جب دادا کے سامنے جائے تو فریادی بنا ہوا۔ اللہ اللہ، گریبان چاک کر دیا۔ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، ارزخ شامی کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ ارزخ شامی خود نکل کے آیا، خود نکل کے آیا قاسم کے سامنے۔ جناب قاسم نے وہ وار کیا کہ جیسے علی یاد آ گئے ہوں جو خیبر میں مرہب کے سر پر کیا تھا، کہ قاسم کا سن کم تھا، گھوڑے کی زین پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے تلوار کو بلند کیا اور بلند کر کے ارزخ شامی کے سر پر مارا کہ در خیمہ سے عباس نے پکارا، سبحان اللہ قاسم۔ مرحبا قاسم، سبحان اللہ۔ اے قاسم، کیا وار کیا ہے؟ ظالم چھوٹے خط کے نیزے ہوتے ہیں عرب میں، جسے لے کے چلتے ہیں زہر میں بجھے ہوئے نیزے۔ ظالم چھوٹے خط کے نیزے لیے ہوئے قاسم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور جناب قاسم کی پشت پر وہ سوار کیا جو احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا، جو احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا۔ جیسے ہی وار ہوا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، یا مادرکنی، یا مادرکنی، اے چچا مدد کیجئے۔ بنی ہاشم کے 3 شیر دروازہ خیمہ پر کھڑے تھے، تینوں شیروں نے تلواریں نکالی، غضب کا حملہ کیا۔ حسین چاہتے تھے کہ قاتل قاسم تک پہنچ جائیں، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا، یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد، اے چچا مدد۔ حسین پہنچے، دیکھا قاسم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ حسین نے ہر شہید کی میت یوں ہی اٹھا لی، مگر قاسم کی میت یوں نہ اٹھائی۔ حسین نے حسیر طلب کی، حسیر عربی میں چٹائی کو کہتے ہیں، حسیر طلب کی۔ جب حسیر آئی تو قاسم کے لاشے کے ٹکڑے حسیر میں رکھنے لگے۔ ہائے میرا مولا حسین، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے اٹھائے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، یا رسول اللہ فریاد، قاسم دولہا بن گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی